بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم سامعین اور دینی بہنوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت سورۃ العنکبوت کی آیت پڑھی ہے، پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی ہے، بڑی معنی خیز حدیث، جس حدیث کو امام دارقطنی مشہور محدث جو ہیں اپنی سنن نہیں بلکہ اپنی کتاب الافراد کے اندر، کتاب الافراد میں، اور امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تاریخ خطیب میں، تاریخ بغداد میں، اور اسی طرح سے الفقیہ والمتفقہ کے اندر بھی روایت کیا ہے۔ اس حدیث کو امام شیخ البانی حفظہ اللہ نے الصحیح الجامع الصغیر اور اپنی مشہور کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں نقل کیا ہے۔ آج انشاءاللہ اسی حدیث پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی حدیث سننے، یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، بہت بڑی چیز ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم اداها كما سمعها۔ آپ دعا دے رہے ہیں، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ ہمارے اس امتی کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اللہ کے رسول کی دعا ہے، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ ہمارے اس امتی کو ہمیشہ خوش رکھے، ہرا بھرا رکھے، دنیا آخرت دونوں کی کامیابی نصیب فرمائے۔ کون امتی؟ من سمع مقالتی، جو میری حدیث کو سنتا ہے، یاد رکھتا ہے، عمل کرتا ہے، ثم اداہا، پھر لوگوں کو وہ پہنچا دیتا ہے۔
بڑی فضیلت ہے. اس لیے بعض محدثین کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ حدیث کے سننے، سیکھنے، حدیث پر عمل کرنے، حدیث سکھانے کے متعلق اس سے بڑی فضیلت کوئی نہیں ہو سکتی کہ نبی علیہ السلام اس کے حق میں دعا کریں. نظر اللہ عمران. حدیث میں نبی علیہ السلام نے چند چیزیں بیان کی. نمبر 1، انما العلم بالتعلم. نمبر 2، والحلم بالتحلم. نمبر 3، ومن يتحرى الخير يعطى. اور نمبر 4، ومن يتوقع الشر يوقع. ومن يتوقع الشر يوقع. نبی علیہ السلام اس حدیث کے اندر 4 چیزیں بیان فرما رہے ہیں. ان چاروں چیزوں کو سنو اور سمجھیں. سب سے پہلی چیز آپ نے فرمایا انما العلم بالتعلم. علم حاصل کرنے والوں کا ایک کو تنبیہ کیا. واللہ حیرت ہوتی ہے، کسی بھی آپ صحیح حدیث کو لے لیں تو صحیح حدیثیں جو ہیں وہ بھی نبی علیہ السلام کے سچے ہونے کا ایک معجزہ ہے، دلیل ہے. کوئی بھی صحیح حدیث لے لیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. غور کریں، جو اللہ کے رسول نے پیشین گوئی، جو حکم دیا، قیامت تک آنے والے لوگ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، صرف کانوں سے سن نہیں بلکہ آنکھوں سے دیکھ بھی لیں، مشاہدہ کریں. کتنی بڑی بات بیان کی، آج کتنی ضرورت ہے. انما العلم بالتعلم. لوگوں، اللہ کے نبی نے بہت علم حاصل کرنے کی فضیلت بیان کیا، علم حاصل کرنے کی بڑی فضیلت بیان کیا ہے. ذرا سوچو، چند حدیثیں پہ تو مثال کی. نمبر 1، آپ نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ راستہ چلنا اتنا پسند ہے کہ اللہ خوش ہو کر کے اس کے لیے جنت کے راستے کھول دیتے. ایک حدیث. دوسری حدیث ذرا اللہ ہو کر اللہ سے کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. لوگوں، طالب علم انسان جب علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے تو فرشتے اتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ فرشتے اپنے اس کے قدموں تلے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. اتنا اچھا عمل، اتنی فضیلت کہ فرشتے اپنا پر بچھا دیں. نمبر 3، اللہ اکبر. ذرا دیکھو، ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ من جاء فی مسجد ھذا، جو انسان ہمارے مسجد میں آیا اور آنے کا مقصد علم کا سیکھنا اور سکھانا ہے، اللہ اس کو فرماتے فہو المجاہد فی سبیل اللہ. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ مجاہد فی سبیل اللہ کا اجر و ثواب دیتے ہیں. اللہ اکبر، کتنی بڑی سی چیز ہے. اتنے علم کی فضیلت بیان کی. آخر میں اللہ کے رسول آج جو حدیث پڑھے اس کی کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ دیکھو، علم حاصل کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں. کس علم کی فضیلت ہم بیان کر رہے ہیں؟ انما العلم بالتعلم. علم وہی قابل قبول اور معتبر ہوگا جو استاد سے سیکھا جائے. دیکھا آپ نے،
آج کتنی ضرورت ہے اس کی. انما العلم بالتعلم. لوگوں یاد رکھنا، حقیقت میں علم وہی فائدے مند ہوتا ہے، اور وہی علم درست اور قابل اعتبار ہوتا ہے، کام کا ہوتا ہے، بالتعلم، جو کسی استاد کے پاس بیٹھ کر کے سیکھا جائے. اپنے سے اگر کوئی انسان علم حاصل کرنے لگے تو کبھی وہ علم کامیاب اور علم نافع نہیں ہو سکتا. آج تو اس کی بڑی ضرورت ہے. آج آدمی کتنا آزاد ہو گیا، بلکہ ایک بڑا طبقہ ہے جو علماء سے علم حاصل ہی نہیں کرنا چاہتا، اور کیا کہتے ہیں، بھائی ہر عالم اپنی اپنی مرضی سے بتاتا ہے. اب پتہ نہیں وہ جس کو استاد بنایا ہے، کیا گوکل کو کیا اور کیا کہتے ہیں، ہاں سب کو پتہ نہیں وہ کون سا، سب یہ ایک ہی جیسی بات کرتا ہے. آخر اس میں بھی تو کسی نے بولنے ہی لکھنے ہی سے آیا ہوا ہے. سوچو ذرا سا کتنی آسانی سے اتنا. وجہ کیا ہے؟ کتاب و سنت کا علم ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے سیکھنے سکھانے کے لیے استاد کا ہونا بے انتہا ضروری ہے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا، جب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن سے پہلے بھی کوئی آسمانی کتاب ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے، تو صرف کتاب اللہ پر اکتفا نہیں کیا کہ کتاب دے دیا جا بھائی اتنا پڑھ لو سمجھ لو، بلکہ کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کو بھی بھیجا ہے. سوچو ذرا سا، کبھی اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ کسی امت کے لیے کتاب نازل کر دے بھائی پڑھو، نہیں. کتاب اللہ بھیجا اور ساتھ میں رسول اللہ کو بھیجا. پوری تاریخ پڑھ ڈالے، کبھی آپ نہیں پائیں گے صرف کتاب آئی ہے. وجہ کیا ہے؟ کتاب میں اللہ اپنی کتاب میں جو کچھ کہہ رہا ہے اس کی وضاحت، اللہ کا مقصد، اللہ کے بتائے ہوئے احکام کی وضاحت، یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی ہی کے ذریعے کراتا ہے. ورنہ ہر آدمی اپنے اپنے مرضی سے کتاب اللہ سمجھنے لگے. اسی لیے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. اے نبی قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا ہے تاکہ جو ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ آپ اس کتاب کو کی وضاحت کر دیں اور لوگوں کو سمجھا دیں. اسی لیے نبی علیہ السلام جب آئے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دنیا میں آنے کے 4 مقاصد بیان کیے. ان میں 4 مقاصد کہاں؟ قرآن پاک کے مختلف مقامات. سورۃ الجمعہ کی ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، تاکہ ہمارے نبی لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے، کتاب سکھلائیں. قرآن کی وضاحت، اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے اس آیت میں. اللہ رب العالمین نے اس کام کے لیے نبی کو بھیجا، استاد کو بھیجا. استاد اسی لیے نبی معلم ہوتا، معلم ہے، مربی ہے. صرف ایسا نہیں کہ ہاں پیغام پہنچا دے رہا، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اس پیغام کو سکھاتے بھی ہیں اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ بھی سکھلاتے ہیں. اسی لیے مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ علمنا العلم والعمل. نبی علیہ السلام نے ہم کو علم اور علم پر عمل کرنے کا طریقہ سکھلایا. اسی لیے ہمیشہ
اس کتاب سنت والے علم کو حاصل کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے استاد کی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس امت کے اسی طرح سے لیے علماء کو اللہ کے رسول نے یا اللہ تعالی نے کیا قرار دیا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء کے پاس بیٹھ کر کے وقت لگا کر کے ان سے سیکھ کر کے. کہا جاتا ہے ہمارے بر صغیر کے ایک عالم گزرے ہوئے ہیں مولانا عبدالعزیز صاحب رحیم آبادی. یہ صوبے بہار کے رہنے والے تھے، مظفر پور کے، اور کہا جاتا ہے کہ بر صغیر کے ذہین ترین لوگوں میں سے تھے اور مناظر اور بات کرنے کا بڑا اچھا ڈھنگ. سمجھ گئے نا؟ اسی لیے مولانا امرتسر جی دوسرے لوگ بہت خوش، بڑی باصلاحیت تھے. جب استاد کے پاس دلی پڑھنے کے لیے آئے تو جب میاں صاحب تفسیر جلالین وغیرہ پڑھاتے تو بیٹھتے نہیں تھے. یہ تو میرے لیے معمولی سی چیز، میں سب پڑھا چکا ہوں. حدیث پڑھنے کے لیے صرف حدیث پڑھتے تھے، اور تفسیر کا پیریڈ آئے تو جا کر کے لیٹ جائیں، سو جائیں. اور ذہانت کا عالم یہ تھا کہ اگر میاں صاحب تفسیر کے بارے میں پوچھیں تو یہ حاضر نہیں رہتے، لیکن سب سے پہلے یہ جواب دیتے تھے. میاں صاحب نے بھی چھوڑ دیا. ایک دن شیخ الکل میاں نذیر حسین نے پوچھا، ہاں بھائی جلالین تفسیر کتاب اس جملے کا کیا معنی ہے؟ سب ہاں مولوی عبدالعزیز کو کہا. اب آج گاڑی پھنس گئی. اب مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی جلدی حاشیہ پڑھتے، ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے، کہیں تو اس کا جواب مل جائے. کہیں جواب نہ ملا، دیر لگی. میاں صاحب نے کہا بیٹے اسی لیے اس علم کے لیے ہمیشہ استاد کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ اس کے بعد اتنا بڑا عالم مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی کبھی پھر اس درس سے غائب نہیں ہوئے کہ واقعی کتنا بھی انسان کے پاس علم آ جائے اس کو کبھی نہ کبھی استاد کی ضرورت ہے پڑ جاتا. اللہ اکبر. تو ہمیشہ آج جو یہ چلا ہوا ہے کہ انسان علماء سے دور رہ کر کے اپنے سے کتابوں سے ہم اپنے پاس ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، اور کچھ لوگ نہیں ہم تفسیر اپنے سے بہت اچھا ہے. اردو میں تفسیر ترجمہ اسی لیے کیا گیا ہے کہ آپ اپنے گھروں بیٹھے مطالعہ کریں، لیکن اس کے علاوہ علماء سے جڑے رہیں. ایسا نہیں کہ ہاں نہیں کیا جو بتاتے ہیں ہم سب پڑھ لیتے ہیں. اس میں اگر پڑھیں گے تو وہی مسئلہ ہوگا. ہاں جیسے ایک صاحب نماز پڑھتے ہیں خوب ہلتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ بھائی اتنا ہل کے نماز، ایسے نماز پڑھتے ہیں تو خوب آگے پیچھے بالکل بدن جو رہے. بھائی کسی نے ٹوکا ایسی نماز کو پڑھتے ہو؟ کہا کہ حدیث میں آیا ہوا ہے. حدیث میں آیا ہوا ہے. سمجھ گئے نا؟ وہ پڑھتے ہیں تو سوکڑوں کے ساتھ کھڑے نہیں رہتے. ہو ماشاء اللہ. مسجد کے لوگوں نے کہا کہ بھائی اتنی بڑی مسجد میں سارے لوگ نماز تم ہیل کے نماز پڑھتے ہو؟ کہا یہ سب بے ایمان لوگ ہیں، ان کو حدیث معلوم ہے، مجھے حدیث معلوم ہے، میں حدیث پر عمل کرتا ہوں. اب اتنا کہا تو پبلک تو خاموش ہو گئی. بھائی ہو سکتا ہے بھائی بہت کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، ان کو حدیث ملی ہوگی، مولوی صاحب کو نہیں. کچھ دن تک پڑھتے رہے. ایک دن مولوی صاحب سے لوگوں نے کہا یہ نماز ایسے ہیل کے پڑھتے خوب ماشاء اللہ. مولوی صاحب نے کہا بھائی ایسے کیوں نماز پڑھتے؟ کہا تم نے حدیث پڑھا، تم نہیں عمل کرتے، میں حدیث پر عمل کرتا ہوں. مولوی صاحب کے گلے پڑ گئے. مولوی صاحب ذرا سنجیدہ تھے، کہا کہ حدیث کہاں ہے؟ کہا مشکات کے اندر ہے. مشکات کے اندر ہے، ہمارے پاس ترجمہ موجود ہے. اللہ عربی میں تھا. نبی علیہ السلام جب نماز پڑھتے جو خفف الصلاۃ، نماز کیا کرتے تھے؟ ذرا ہلکی پڑھتے تھے. تو ہلکی کو انہوں نے ہیل کر کے دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں اور حدیث پر عمل کر رہے ہیں.
اگر استاد کے پاس بیٹھے بھائی تخفیف ہمارے کیا آتا ہے مختصر حل کی، اور ان کے ہاں کسی چیز کو ہلانا، ہل کر کے اللہ اکبر وہاں یا بڑھا دیے، دیکھو ایک معمولی سے غلطی سے کتنا بڑھ گیا۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہوا کرتا ہے جو میرے بھائیوں اپنے سے کتابوں کا مطالعہ کرو۔ تفسیر اردو میں آپ لوگوں کے لیے رکھی گئی ہے، اردو حدیث کے ترجمے آپ لوگوں کے لیے کیے گئے ہیں تاکہ ہم اپنی زبان میں پڑھیں، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی کوئی ایسی چیز پڑھنے میں آ جائے یا کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ علماء سے برابر رابطہ ان کے رہنمائی میں ان سے جڑے رہ کر کے آپ کریں گے تو کبھی ایسی غلطی کیوں؟ آدمی دیکھتا ہے ساری دنیا یہ عمل کر رہی ہے اور حدیث میں غلطی سے پڑھ لیا ہیل کے، تو اس کو چاہیے کہ ذرا پوچھے بھائی ساری دنیا تک اس حدیث کو نہیں ہے، تو اس کے مولوی صاحب سمجھا دیتے ہیں وہ ہیل کے نہیں بلکہ کیا ہے ہلکی ہے۔ واللہ ہمیں یاد ہے، میں نے اس سے پہلے بتایا بہت سارے واقعات ہیں، میں نے سری نگر یونیورسٹی میں بیان کیا کچھ اسی موضوع پر کچھ تفصیل کے ساتھ، تو وہاں کے جو مفتی اعظم ہیں سری نگر کے، انہوں نے بہت اللہ کا شکر ادا کیا اور بہت سراہا اور کہا کہ بھائی آج ایسی تقریر سننے کو ملی ہے، ہم جتنے طلباء اور جتنے اساتذہ ہیں، مفتی اعظم نے اعلان کیا آج سب لوگ 20 رکعات نفل پڑھیں گے بطور شکرانے کے۔ تو یہ بڑی عجیب سنی ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں دیکھو ایک مرتبہ ایسے میں گیا بڑے تاریخی مشہور شہر کے اندر، فجر کی بازو میں ٹھہرے ہوئے تھے، فجر کی نماز میں آئے، فجر کی نماز میں ماشاءاللہ ایسے بیٹھے تو وہاں بخاری کا درس ہوتا تھا، تو عشاء کے بعد تفسیر کا قرآن کا اور فجر کے بعد بخاری کا، تو امام صاحب نے ہم کو دیکھا تو کہا نہیں آپ دے دیں، تو میں نے دیا حدیث درس دیا۔ ظہر کے بعد ہم کو کہیں جانا تھا، ظہر کی بھی نماز وہاں پڑھی، تو ظہر میں ایک صاحب آ گئے جن کو علماء سے بہت الرجک لیکن پڑھنے کا بڑا شوق ہے۔ کیوں؟ علماء ایک چیز کو بتاتے رہتے ہیں اتنی دیر میں تو ہم 5 حدیثیں پڑھ لیتے ہیں بہت مزے میں۔ وہ آگے تو لوگوں نے کہا بھائی فجر میں نہیں آیا، مولانا صاحب نے درس دیا بخاری کا، بڑا اچھا درس تھا۔ کہا نہیں میں نے بخاری کا درس کیا، ہم نے مطالعہ کر لیا، ریسرچ کر لیا ہے، بخاری میں 6-7 حدیثیں غلط ہیں، تو میں امام بخاری کا موبائل نمبر ڈھونڈ رہا ہوں کہ ان کو اطلاع کر دوں کہ اتنی حدیثیں جو ہے نکال دیں آپ۔ سوچو یہ ہے انسان کا، یعنی وہ کیا وہ سمجھ رہے تھے کہ جامع مسجد دہلی کا جو امام بخاری ہے اس کی کتاب ہے، سمجھ گئے نا؟ وہ جامع مسجد کے وہ خاندانی امام ہے کیا بخاری، وہ خاندان میں چلا آ رہا ہے، کبھی عبداللہ بخاری، کبھی عبید اللہ بخاری، کبھی احمد بخاری، تو اس بیچارہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بخاری کس کی لکھی ہوئی ہے، تو موبائل میں جائے ان کو اطلاع کریں بھائی اتنی ہے، حالانکہ کوئی ایک حدیث غلط نہیں ہے، ان کے سمجھ میں اصل میں غلطی ہو گئی۔ یہ انسان اسی لیے واللہ میں سوچتا ہوں کہ اللہ کے رسول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آج سے 1400 سال 1450 سال پہلے بتایا تھا کہ نہیں، علم معتبر جو ہوتا ہے فائدے مند کب ہوتا ہے؟ جو علماء سے سیکھا جائے۔ اسی لیے میرے بھائی ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتائیں، واللہ کیا خیال ہے ابو بکر عمر سے بھی زیادہ کوئی سمجھدار ہو سکتا ہے؟ اب بولو بھائی، ہو سکتا ہے کوئی؟ لیکن وہ بھی قرآن جب نازل ہوا تو وہ بھی نبی سے سیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ علم ہی ایسا ہے کہ بغیر استاد کے کبھی صحیح علم حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ آج جتنے، واللہ میں کہتا ہوں، نام نہیں لینا چاہتا، وقت چاہیے اس کی وضاحت کے لیے، ہمارے بر صغیر میں جتنے غلط فرقے نکلے ہیں، جتنے گمراہ فرقے نکلے ہیں، ان کے پیشوا کو دیکھیں تو کہیں کا فارغ نہیں رہا ہوگا، کبھی استاد سے علم حاصل نہیں کیا ہوگا، اور وہی فتنہ بنا، اور کتنے فرقے جو ہمارے یہاں بن گئے آپ دیکھیں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو، صرف ایک فرقے کی بات بتاؤ، مرزا غلام احمد قادیانی کو لے لیں، جب یہ اٹھا
اور انگریزوں کے دور میں لکھنا شروع کیا تو پورے ہندوستان متحدہ ہند کے لوگ سمجھتے تھے کہ اس سے بڑا اسکالر اور اس سے بڑا خادم اسلام پورے بر صغیر میں نہیں جو اسلام کو غالب کر سکے اور انگریزوں کو شکست دے سکے. پہلے کیا کہتے آرٹیکل کہتے ہو, کیا کہتے ہو, چھوٹے چھوٹے لکھنا شروع کیا. کیا پوچھنا ہے, بڑا مضمون, پھر کچھ لمبے لمبے مضمون, پھر اس نے اعلان کیا براہین احمدیہ. کیا کہا؟ ہم ایک کتاب لکھ رہے ہیں توحید کو, اللہ کے ساتھ کی توحید کے بارے میں 350 دلائل ہم ایسے پیش کریں کہ کوئی ان کو توڑ نہیں سکتا. یہ بھولے بھالے مسلمان سمجھتے ہیں کہ واقعی آج تک کوئی مسلمان توحید پر اتنی بڑی کتاب نہیں لکھا. 350 دلائل. حالانکہ اگر سوچتا تو 350 دلائل تو کچھ بھی نہیں ہے, کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی توحید. لیکن اس نے جو اندازہ لگایا, اب ایک جلد لکھا, باقی انتظار کرتے رہے. اب لوگوں کو اپنی طرف جب مائل کر لیا خوب, اب ایک نئے فرقے کی, پہلے امام مہدی ہیں, پھر مجدد ہیں, پھر آگے چل کر کے کیا ہے مسیح نبی ہیں, پھر آگے چل کر کے خود نبوت کا دعویٰ. ایک مثال دیا, جتنے فرقے آج تک دیکھیں گے ہمارے برصغیر میں خصوصاً جو نکلا ہے وہ کسی مدرسے کا عالم, کسی مدرسے کا پڑھا نہیں ہوگا. سمجھ گئے نا؟ کسی سے کبھی عربی زبان سیکھ لیا, پھر اسی کو لے کر کے نہیں ہمیں عربی آتی ہے, اور اپنے علم کے مطابق قرآن کا ترجمہ, حدیث کی تفسیر شروع کی. نتیجہ یہ نکلا کہ آج بڑے بڑے فرقے, انشاءاللہ کبھی بتائیں گے, بہت سارے فرقے اس طرح سے نکلے, بلکہ جتنے نکلے ہیں ہر ایک کا بانی جو ہوگا کبھی عالم نہیں ہوگا, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش ہوتی ہے یا غیر عالم ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے یہ بیان کیا تھا, انما العلم بالتعلم. ٹھیک ہے, یہ ہے اصل چیز. اصل چیز کیا ہے؟ استاد سے سیکھنا. اب اس کے بعد جتنے بھی وسائل پیدا ہو جائیں آپ ان کو استعمال کریں. اسلام نے آپ کو منع نہیں کیا ہے, لیکن اس کو اصل نہ قرار دیں. آپ علم جو حاصل کریں اسے میں کچھ اضافے کا ایک سہولت, ایک آسانی سمجھ لیں. سمجھ گئے نا؟ مثال کے طور پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں, محدثین کے بعد ایک صاحب آئے حدیث حاصل کرنے کے لیے. حدیث سنا دی, کہا لے جاؤ, ایک حدیث لے جاؤ فری میں. اللہ کی قسم جب ہم یہ حدیث حاصل کر رہے تھے تو ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے 6 مہینے سفر کرتے تھے, 3 مہینہ جاتے اور 3 مہینہ آتے تو ایک حدیث ہم کو سننے کو ملتی تھی. واقعی بہت مشکل. آج بڑی آسانی ہے, آج بٹن دباؤ تو ہزاروں حدیثیں سامنے آئی. آپ استعمال کریں, استفادہ کریں اس سے, لیکن اس کو اصل کبھی قرار نہ دیں کہ ہاں اسی کو آپ اپنا استاد, اسی کو اپنا ٹیچر, اسی کو شیخ الحدیث, اسی کو اپنا مفتی بنا لیں. نہیں, ان تمام وسائل کو بلکہ استعمال کرنے کے پہلے استاد کے پاس بیٹھ کر کے کچھ علم حاصل کرنا یا استاد سے جڑے رہنا بہت ہی ضروری ہے. ایک پہلی چیز اللہ کے رسول نے بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کا بہت بڑا فتنہ ہے, بہت بڑا فتنہ ہے. واقعی آج بھی خاص طور سے یہ جو سوشل میڈیا جو سے آگے ہے نا, واٹس ایپ پر ذرا ایسی حدیثیں. اسی لیے آج ایک صاحب نے ہم سے دور دراز علاقے سے سوال کیا کہ کیا ہم عوام کو بھی ضروری ہے کہ ہاں کون سی سند صحیح ہے, کون سی صحیح نہیں ہے, علم حدیث حاصل کرنا حدیث کے علاوہ. تو میں نے کہا آج سب سے زیادہ ضرورت ہے. کیوں؟ آج سب سے زیادہ ضرورت ہے. پہلے تو یہ تھا کہ حدیث کہیں کسی سے ایک ہفتے میں ایک سن لیا, ایک سنتا تھا, پھر صحیح اور ضعیف معلوم کرتا. اور آج تو معاملہ ہے دن میں 50 حدیثیں تمہارے موبائل پر آتی ہیں
اور تمہیں یہ نہیں پتا، کبھی کتابوں کا حوالہ بھی نہیں دیا رہتا، تمہیں یہ پتا نہیں کہ حدیث صحیح ہے یا، تو میں نے کہا پہلے سے زیادہ آج ضرورت پڑ گئی ہے کہ علوم حدیث حاصل کیے جائیں. حدیث کے صحیح ضعیف ہونے کا علم ہے، کب حدیث ضعیف ہوتی ہے، کب صحیح ہوتی ہے، کب قابل حجت ہوتی ہے، کب قابل حجت نہیں ہوتی. میں نے کہا پہلے سے زیادہ ضرورت آج ہے اور سب لوگ محسوس کرتے ہوں گے. سمجھیے نا، پہلے کسی عالم کے پاس جائیں، جمعہ وغیرہ پڑھے تو حدیث، اب تو صبح اٹھو تو 10 حدیثیں کوئی نہ کوئی بھیجے، چاہے وہ حدیث ہو یا حدیث نہ ہو، اور ساتھ میں لکھ دے آجائے اس کو آگے بڑھانے سے اتنا ثواب اور ملے گا. ہاں سمجھے نا، آج ایک حدیث گھوم رہی ہے، آج ایک حدیث گھوم رہی ہے، بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہوگا. آج ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس پیچھے نماز پڑھتے، اللہ رسول جیسے فرماتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مسجد سے 1 2 3 جوتا پہنے بے تحاشا بھاگے چلے جا رہے تھے. نہ کبھی سبحان اللہ پڑھے، نہ کبھی آیت الکرسی پڑھے، نہ دو اذکار پڑھے، سلام پھیرنے کی دیر ہی بھگے. ایک دن اللہ کے رسول نے پکڑا، میاں کیوں تم بھگ جاتے ہو؟ آج آئی ہے لوگوں کے پاس حدیث، ہو سکتا ہے کل بھی آئی رہی ہو، آج کیا کیوں بھاگ کے جاتے ہو؟ اللہ کے رسول، میرے گھر میں ایک یہودی پڑوس میں رہتا ہے، اس کے کھجور کی شاخیں ہمارے گھر میں ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے اس کھجور کا، یہودی کے کھجور کا درخت جو لٹکا ہوا ہمارے شہر میں، کبھی اس سے کھجور گر جاتا ہے تو بچے اٹھا کے کھا لیں گے تو حرام غذا ہو جائے گی. تو میں سلام پھیر کر کے بھاگ کر کے جاتا ہوں کہ بچے ہمارے کوئی اٹھا کے کھجور کھا نہ سکے تاکہ حرام غذا سے بچ جائیں. دیکھا آج میں کچھ لوگوں کو پتہ چلا آج کی نئی حدیث آئی ہوئی ہے، تو آج تو بے انتہا ضرورت ہے تثبت کی. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ. اے لوگوں، جب بھی تمہارے پاس کبھی بھیجنے والے پتہ نہیں کس معیار کا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. کیوں؟ ساری مصیبت ہے کیا؟ گرو کیا ہمارا گرو، ہاں کوئی بھی سیٹ ہو گیا، یہ نہیں پتا کہ ہے کیا، بہت بات بگڑتی تب پتا چلتا ہے آپ اس کو خارج کر دیں گے، لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ کتنا علم رکھتا ہے، حدیث کے صحیح و ضعیف کا علم ہے یا نہیں، عالم ہے یا جاہل ہے، صحیح عقیدے کا ہے یا برے عقیدے کا. سمجھیے نا، آج تو کچھ علم ہی نہیں رہتا. تو اللہ کیا فرماتے ہیں، جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی کیا کر لو؟ تحقیق کر لو، اس کی تحقیق کر لو. ایسا نہ ہو کہ آگے بڑھا دو بعد میں افسوس کرنا پڑے. اللہ کے رسول کے حدیث کفا، صحیح مسلم کی، کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع. اللہ اکبر، کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع. ایک آدمی کے نمبری جھوٹے ہونے کے لیے ہی کافی ہے جو حدیث سنی آگے بڑھا دیا، ہر چیز سنی اور اس کو بڑھا دیا. پھر آگے من حدث عنی حدیثا وهو کاذب. اللہ من کذب علیہ، جس نے ہمارا نام لے کر کے کوئی جھوٹی حدیث بیان کی، سننے والے نے کہا بہت اچھی ہے، اس نے اور آگے بڑھایا، تو اللہ سے فرماتے ایک جھوٹا تو وہ ہے ہمارے اوپر بہتان لگانے والا جس نے گڑھا، اور اتنا ہی بڑا جھوٹا وہ ہے جس نے آگے بڑھایا. تو اس وعید سے بچے اپنے آپ کو، سمجھئے نا. اسی لیے استاد کا علم ہو، استاد سے جڑے رہنا ضروری ہے. دوسری چیز بھائیو، اس حدیث میں اللہ رسول نے بڑی اہم بیان کیا، والحلم بالتحلم. والحلم بالتحلم، حلم علم نہیں، ہاں تحمل بولتے ہیں نا، حلم حلیمن. اللہ کے ناموں میں کیا ہے؟ حلیم. وہ حلیم نہیں، حلیم، حلیم حلم سے. اللہ اکبر. والحلم بالتحلم. اور آدمی کے اندر حلم آتا ہے جب حلم پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ اکبر. دوستو، حلم بہت بڑی نعمت ہے،
بہت بڑی نعمت ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شمائل میں نقل کرتے ہیں حلم کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ حلم کہا جاتا ہے ضد التیش، یعنی کسی چیز میں تیش، جوش کا جو اپوزٹ ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حلم. یعنی کوئی چیز آپ کے سامنے آئی، کوئی بات، کوئی معاملہ، کوئی حادثہ، تو جوش سے کام نہ لیں، سنجیدگی سے اس کو خوب اچھی طرح سے سوچ لیں، تحمل کے ساتھ کہ یہ بات تو ہے، اس کا جواب دینا بہتر ہے یا کہ جواب دینا نہ بہتر ہے. سمجھ گئے نا؟ یعنی انسان جذبات سے کام نہ لے بلکہ صبر اور تحمل سے لے. آپ سوچ لیں کہ یہ کام ہم کرنے تو کر ڈالیں گے، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حلم. یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس کا اندازہ اس سے لگائیں، اللہ اکبر، کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہند بنت ابی حالہ سے پوچھا، آپ تو نبی علیہ السلام کی مجلس میں جاتی تھی، کیف کان مجلس رسول اللہ، آپ بتائیں کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں کیا کیا ہوتا تھا؟ اللہ اکبر. حضرت حسین اپنے نانا جان نبی علیہ السلام کی مجلس کی کیفیت، کیونکہ چھوٹے تھے جب آپ انتقال کیے، کیف کانت، ہمارے نانا رسول رب العالمین کی مجلس کیسے ہوتی تھی؟ تو کتنا پیارا جواب دیا، کان مجلس حلم و علم و صبر و امانت. اللہ اکبر. بھائی پیارے بیٹے، نبی کی مجلس کے بارے میں پوچھ، کیا پوچھنا ہے؟ نبی کی مجلس جو تھی مجلس علم، ہر وقت مجلس میں علم کا ہوتا. کس کا تذکرہ ہوتا؟ علم کا. نمبر 2 حلم کا. کس کا؟ حلم کا. یعنی آپ جیسے علم سکھلاتے تھے ایسے لوگوں کو حلم کی بھی تعریف دی. اللہ اکبر. وصبر، اور اللہ کے رسول کی مجلس ہوتی صبر والی ہوتی تھی. مجلس علم و حلم و صبر و امانت، امانت داری کی تعلیم دی جاتی تھی. یہ آپ کے مجلسوں میں تعلیم ہو رہی تھی. کتنی بڑی نعمت ہے. بلکہ بات تو لمبی ہو جائے گی. ایک بڑا عجیب و غریب سا واقعہ ہے، اختصاراً بتاتے ہیں. امام طبرانی وغیرہ نے نقل کیا ہے اور بسند صحیح ہے. ایک یہودی تھا، بہت بڑا عالم، زید بن سعنا. زید بن نام زید تھا، بڑا یہودیوں کا عالم. وہ کہتے ہیں کہ رأیت کل علامات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تورات، زبور، انجیل وغیرہ میں نبی علیہ السلام کی جتنی علامتیں اور جتنی خوبیاں ہم نے پڑھی تھی، جب نبی مدینہ آئے آپ کے چہروں کو دیکھا تو ساری علامتیں مل گئی ہم کو. تورات، انجیل، زبور میں جتنی بھی نبی علیہ السلام کی صفات، خوبیاں، علامتیں، آپ کے اخلاق اور کریکٹر تھے، سب مل گئے. لیکن 2 چیزیں نہیں نظر آتی تھی، اس لیے مسلمان نہیں ہوتا تھا کہ وہ دونوں چیزیں مل جائیں پھر اس کے بعد مسلمان ہوں گا. کہا کہ ایک عرصے تک کوشش کرتا رہا کہ کسی بھی صورت سے 2 ہی چیز نہیں ملی جس کی بنا پر اسلام رکا ہوا ہے. کہیں مر گیا تو بیکار گیا، تو صرف 2 چیزیں نہیں ڈھونڈ رہا ہوں. وہ چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 اللہ اکبر، یسبق حلمہ علی غضبہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آئے گا
لیکن ہمیشہ ان کے غصے پر ان کا حلم جو ہے وہ غالب ہوگا. اللہ، یہ حلم ذرا دیکھو. نبی بشر نے غصہ آئے گا، دشمن ظالم لوگوں کی حرکتیں، نبی کو غصہ آئے گا، لیکن غصے پر کیا غالب ہوگا؟ کبھی غصہ استعمال نہیں کریں گے بلکہ غصے پر حلم غالب ہوگا. نمبر 2، ایک تو یہ. نمبر 2، نبی کے ساتھ جو جتنا بھی جہالت کرے گا، جہالت سمجھتے ہیں نا، بدتمیزی کرے گا، نبی کا حلم اتنا ہی زیادہ بڑھتا جائے. یعنی جو جتنا زیادہ ان کے ساتھ بدتمیزی کرے گا اتنا ہی زیادہ بڑھتا جائے، حلم بڑھتا جائے گا. کہا یہ دونوں چیزیں نہیں ملتی تھیں. میں سوچتا تھا کہیں موت آ گئی تو 2 کی وجہ سے جہنم میں گیا، سب تو پا لیا. نہیں، چانس ملتا تھا. ایک دن کہتا ہے میں نے سوچا آج کچھ کرنا ہی ہے، کرنا ہے. آیا، کہا یا محمد، آدمی بولو. اللہ رسول پہچانتے نہیں تھے کہ یہودی آدمی، عام آدمی سمجھا. ایک روایت تو یہ ہے کہ آیا وہاں بیٹھا تھا، اتنے میں ایک صاحب آئے، یا رسول اللہ فلاں علاقے میں پورا گاؤں مسلمان ہو گیا ہے، لیکن مسلمان ہونے کے بعد ان پر قحط سمجھتے ہو نا، بارش رک گئی ہے اور ساری فصلیں تباہ ہو گئی، لوگ بھوکے مر رہے ہیں. تو ان کے اب یہودی عیسائی ہر جگہ ہیں، ان کو کھانا پہنچا دیں گے تو ڈر ہے کہ پھر وہ اسلام سے پھر جائیں گے. تو اسی لیے ہم چاہتا ہوں کہ یہود و نصارہ کی مدد ملنے سے پہلے آپ کچھ انتظام کر دیں تاکہ لے جا کے تقسیم کر دیں، اناج غلہ کھجور وغیرہ مدد. ایک روایت نہیں ہے. اور دوسری روایت کیا، انہوں نے خود کہا، زید نے، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے پاس تو نہیں ہے. مجلس والوں سے پوچھا بھائی وہ 9 مسلم بیچارے مرتد ہو جائیں گے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، ان کے کھانے پینے کا کچھ سامان اکٹھا کرو، بھیجو کسی کے پاس ہے. ہر ایک نے کہا اللہ رسول ابھی تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. پھر زید کہتے ہم کو تو اپنا معلوم کرنا تھا. میں نے کہا کہ یا محمد، آدمی بولو، اگر فلاں آدمی کے باغ میں کھجور میں نے دیکھا ہے، آپ اس سے جتنا کھجور لینا چاہیے آپ لے کے بھیج دیں اور پیسہ میں دے دوں گا. دیکھو یہ نبی کا حلم ہے. اور آدمی کو ذوق، یہودی عالم کو کہتا پیسہ میں دے دیتا ہوں، ادھار قیمت ادا کر دوں، بعد میں ہم کو آپ دے دیجیے گا. بہت اچھا ہے. تو معلوم پڑا کہ تقریباً 80-85 یا زیادہ 90 درہم سمجھ لیں، دینار، اتنے کا کھجور بنا. اللہ کے رسول نے کھجور دلوا دیا، لے کے گئے، تقسیم کرنے والے چلے گئے. اب یہ یہودی عالم جب اللہ کے رسول کو دیا تو پوچھا اچھا کب تک آپ واپس لوٹا سکتے ہیں؟ آن فرما دیا کہ بھائی فلاں مہینے میں اتنی تاریخ کو دے دوں گا. سمجھ گئے نا؟ ٹھیک ہے. اللہ کے رسول مطمئن ہو گئے اور یہ چلا گیا. اب یہ دن گنتا تھا کہ دیکھ کب آتا ہے، کب تاریخ آتی ہے، کب تاریخ آتی ہے. تاریخ آنے کے 4 دن پہلے زید کہتے ہیں میں آیا. میں جیسے آپ کے قریب آیا تو دیکھا کہ کوئی میت ہو گئی ہے، لوگ سر کندھے پر جنازہ رکھ کے قبرستان کی طرف لے کے جا رہے ہیں. میں بھی چلا گیا، کفنایا گیا، دفنایا گیا. دیکھا کہ ایک سایہ درخت تھا، اس کے سائے میں اللہ کے رسول جا کے کھڑے ہو گئے. ابو بکر ہیں، عمر ہے، پورا جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ کہا میرے پاس خوب خطرناک کسی موٹے رسی دھاگے نہیں، سوت نہیں، دھاگے رسی کی چادر تھی. میں نے لیا اور جا کر کے اچانک اللہ کے رسول کے گلے میں ڈالا اور خوب کس کر کے بڑھ دے کر کے بس خوب کسا میں نے. یا محمد، محمد میرا جو لیے وہ دو.
آنے فرمایا ابھی وقت نہیں آیا. کہا ہم کچھ نہیں جانتے, ہم تمہارے دادا عبد المطلب سے جانتے ہیں. اتنے بے ایمان خاندان کے تم ہو کہ جس کا آج لیا ہے تم نے کبھی واپس نہیں کیا. آج میں ہم سے پارا پڑا ہے, میں لے کر چھوڑوں گا. اتنی بدتمیزی. کہا میں نے زیادہ سختی کی تو عمر فاروق وہاں سے دوڑے, تلوار گھیر کر کے دیکھے. کہا کہ عمر فاروق سے ڈر بھی لگتا تھا, گھیر کر کے دیکھے, لیکن میں دیکھتا تھا محمد کیا کر رہے ہیں. اور میں نے قسم, بعض روایتوں میں ہے کہ بار بار میں آج وصول کے چھوڑوں گا. ہمیں معلوم ہے کہ تم لیتے ہو دینے والے, تمہاری عادت, تمہارا خاندانی چیز ہے. تمہارا دادا عبد المطلب, تمہارا باپ عبداللہ, سب ایسے حرام کھانے والے تھے, جس کا لے لیتے تو کبھی دیتے نہیں تھے. بعد میں عمر فاروق نے دھکے دیا, وہ دور جا کے گرا اور چڑھ لیے اوپر. اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر کیا گزر رہی ہے. کہا کہ جتنا میں سختی کرتا ہوں اللہ کے رسول اتنا ہی زیادہ مسکراتے جا رہے ہیں. کہا پھر جب عمر فاروق نے ہم کو دھکے دیا, گر پڑے, تو اللہ کے رسول آ کر کے ہمیں پیچھے سے, ہم ہوتے تو پیٹتے نہ رہتے نا, اچھا موقع ہے پیچھے سے پورا انتقام لے لو. اللہ کے رسول آئے, عمر کو روکا. عمر تم نے غلط کیا, تم نے جو کیا وہ نہیں کرنا چاہیے تھے, تم نے ایک بہت بڑا غلط کام کیا. اللہ رسول اتنی بدتمیزی کر رہا ہے. آنے فن بدتمیزی کر رہا تھا, لیکن تمہارا کام وہ نہیں تھی تم نے کیا. تمہارا کام کیا تھا؟ مرنی بحسن القضاء ومرہ بحسن التقاضی. تمہارا کام تھا ہم کو نصیحت کرتے کہ یا رسول اللہ سبق مل گیا آج, اب جب بھی کسی کا لیں تو وقت آنے سے پہلے لوٹا دینے کی کوشش کریں تاکہ اس قسم کی نوبت نہ آئے. اور اس کو تم سمجھاتے کہ میاں جو طریقہ تم نے وصول کرنے کا اختیار کیا ہے یہ طریقہ نہیں, کسی سے مانگنا ہوتا ہے تو اگر اولا تم کو تاریخ پوری ہو جاتی تب آتے, اور آتے تو عزت کے ساتھ سلیقے سے مانگتے. کہا کہ میں تو دیکھ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا چہرہ ہے. اس کے بعد اللہ رسول نے اٹھایا, کہا عمر اس کو اٹھاؤ, فلاں آدمی کے پاس جاؤ, میرا سلام کہہ دینا, اور اس کے کھلیان میں, کھلیان سمجھتے ہیں نا, وہ کھجور وغیرہ سکھانے کے لیے جو زمین پر وہاں جاؤ, کہہ دو کہ اتنی قیمت اس کو دے دے جو میں نے قرضہ لیا ہے, اور دے دینے کے بعد 20 من اس کو کھجور اور دلوا دینا, کیونکہ عمر تم نے اس کو ڈرایا ہے. تلوار دکھائی اور سینے بیٹھ گئے, تم نے اس کو ڈرایا ہے تو 20 من اور دے دینا اور پورا دے دینا. عمر فاروق سوچتے ہیں ظالم, اللہ کے رسول گستاخی بھی کیا اور 20 من اور دے, اس کو تو قتل کر دینا تھا. اللہ اکبر. لیکن اللہ کے رسول کا فرمان ہے. عمر فاروق گئے, صحابی سے سلام کہا, پوری قیمت دے دی, کھجور دے دیا, اور بعد میں عمر فاروق نے کہا اللہ کے رسول نے کہا 20 من اس کو دے دو, 20 من دے دیا. تو زید کہتے ہیں میں نے پوچھا بھائی یہ کس لیے؟ کہا کہ نبی نے پہلے قیمت دیا اور میں نے تمہاں کو ذرا ڈرایا, دھمکایا, ڈانٹ دیا, تو اللہ کے نبی نے اس کے کفارے کے لیے 20 من تم کو دیا اپنی طرف سے. کہا اچھا سنو, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ. عمر فاروق جب کلمہ پڑھا یہودی, کہا من انت, تم کون ہو؟ اب عمر فاروق کہا انا حبر, انا زید الحبر, میں یہودیوں کا عالم زید. ہاں حبر, حبر یہودیوں کو بڑا عالم حبر زید, جس کا نام ہم لوگ سنتے وہ کہا ہاں میں ہی ہوں. کہا رے تم عالم ہو کر کی حرکتیں کیوں کیا؟ اللہ کے رسول کے ساتھ اتنی گستاخی. اللہ اکبر. کہا کہ بات اصل یہ ہے اللہ کے رسول کے ساتھ گستاخی نہیں, معاف کرنا, میں ہمیشہ جب اللہ کے رسول آئے اسی مدینہ آئے ہجرت کر کے, تو میں آپ کے چہرے پر دیکھا جتنی علامتیں تورات انجیل میں تھی سب ہم نے سن لیا, دیکھ لیا.
یقین آ گیا. دو علامتیں رہ گئی تھیں. ایک تو یہ کہ غصے پر ہمیشہ ان کا حلم غالب ہوگا. نمبر 2 جو ان کے ساتھ بدتمیزی کرے گا جتنا زیادہ تو بدلہ لینے کے بجائے ان کا حلم اور عمر. یہ دونوں علامتیں رہ گئی تھیں اور میں اسلام لانے کے لیے اسی لیے رکا تھا. اتنے دن انتظار کیا, صبح شام آ کر کے کبھی موقع نہ لگا, تو میں نے یہ ڈرامائی انداز سے آپ کا امتحان لے رہا تھا. اور آج یہ پتا چل گیا تمہارے سینے پر تھے, میں محمد کا چہرہ دیکھ رہا تھا, محمد کے گلا گھونٹ رہا تھا اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ رہا تھا. دیکھے علامتیں ہیں کہ نہیں. اور پتا چل گیا کہ واقعی اس لیے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں. عمر فاروق خوش لیے اور اللہ رسول کے پاس لے کے آ گئے. یا رسول اللہ, اللہ رسول کو بتا, اللہ رسول یہ زید یہودیوں کو بڑا عالم یہ ہے, ہاں یہ وہ ہے, ہاں تم نے کیا کیا؟ پورا قصہ بتایا اور کہا یا رسول اللہ مسلمان ہوتا ہوں اور میری جتنی آپ جانتے آنا اکثر اموالا, مدینے میں جتنے یہودی ہیں ان میں سب سے بڑا زمیندار اور مالدار میں ہوں. میں مسلمان ہوتا ہوں اور اپنی آدھی جائیداد آپ کے قدموں پر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اللہ کے رضا کے خاطر صدقہ کر دیتا ہوں. سوچو یہ ہے علم. لیکن آج ہمارے اندر علم ختم ہو گیا. لیکن علم کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے کوشش, غصے کو پینا پڑے گا, صبر کرنا پڑے گا. جب محنت کریں گے تو واقعی نفس دب جائے گا اور علم جو ہے وہ غالب آ جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو حلیم بنائے. تیسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَن يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُعْطَى, جو نیکی کرنا چاہتا ہے, نیکی کا شوق و جذبہ رکھتا ہے, نیکی کے لیے قدم اٹھاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑی سے بڑی نیکی کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ, آپ نے ڈیوٹی کیا, یہاں آنا چاہے اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی. ایک بازو میں بیٹھا ہوگا, بھائی کون سننے کے لیے, مولویوں کو تو کام ہی ہے, جا کر کے فلمیں 12 بجے تک دیکھے گا لیکن آدھے گھنٹے بیٹھ کر حدیث درس سننے کی توفیق کیوں؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ, اللہ ہدایت اس کو دیتے ہیں جو اللہ کے قریب آنا چاہتا ہے. نمبر 4 وَمَن يَتَوَقَّ الشَّرَّ يُوَقِّهُ, برائیاں تو ہمیشہ رہتی ہیں لیکن کتنا بھی برائیاں عام ہو جائیں, اگر کوئی برائی سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو برائی سے بچا لیتے ہیں. لیکن جب برائی سے بچنا ہی نہ چاہے تو اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں بچاتے. اللہ تعالیٰ سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے. یہ چند باتیں اس حدیث کے متعلق میں نے کہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار سننے اور سیکھنے اور مل بیٹھنے کی توفیق دے, اور جو سنتے ہیں اس کو یاد رکھنے عمل کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب